اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود نبی رحمت صلی اللہ عالمین خاتم النبیین سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساگر کنارے کے نئے ایڈیشن کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج میں گجرانوالہ کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جس کا نام عروب شریف ہے اور اس نام سے معروف ہے۔ یہاں کی بزرگ ہستیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور پیر غلام فرید صاحب اپنے نہ صرف یہاں کی روحانی جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے اور یہاں کی مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے یہاں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آج میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے پیر صاحب نے وقت دیا، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کی محبت ہمارے سامنے حال رہتی ہے، آپ کی دعائیں۔ حالیہ دنوں میں آپ لندن گئے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے، تو کافی لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں، فونز آ رہے ہیں لوگوں کے کہ پیر صاحب کی ملاقات کیا ہوئی ہے، وہاں پہ کن امور پہ بات چیت ہوئی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں میاں صاحب کا مورال کیسا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے، اور وہ واپسی کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس دورے کے حوالے سے پہلے تو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ نے مجھے خصوصی وقت سے نوازا۔ تو آپ کچھ بتائیں کہ کیا سلسلہ تھا آپ کا دورہ، یہ کس سلسلے میں ہوا ہے؟ مجھے جب بیگم کلثوم ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو میں ان کی مزاج پرسی کے لیے لندن گیا تھا جی، تو اس کے بعد 3 دن ہوئے میں واپس آیا ہوں میاں صاحب کے پاس، جاتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو پہلے تو میرا پروگرام تھا 4 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، پھر میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ٹکٹ آگے کروائیں، تو ابھی اور کچھ دن رہے، تو پھر میں نے ٹکٹ آگے کروا لی۔ میاں صاحب جیسے کہ پچھلے 40 سال سے مہربانیاں کرتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے میاں صاحب کے ساتھ وہ 40 سال پہلے میری واقفیت ہوئی، آنا جانا ہوگا میاں صاحب کے ساتھ، وہی محبت جو 40 سال پہلے تھی وہی آج بھی ملی۔ تو میاں صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا ورکر ہو، ان کا کچھ ساتھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کو ورثے میں چیز ملی ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں اپنے ساتھیوں کو، کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے، پوری عزت دیتے ہیں۔ سٹاف سارے کے سامنے میاں صاحب نے مجھے کھڑا کیا، مجھے ملے اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے ناصر پڑھتا وہاں اور چودھری تنویر تھے، چودھری تنویر صاحب تھے، زبیر گل وغیرہ، وہ سارے دوست تھے، تو کہنے لگے کہ 40 سال سے میرا تعلق ہے پیر فرید صاحب، جی جی ان کی طرف سے کبھی نہیں کوئی کوتاہی ہوئی جی، پارٹی کے لحاظ سے، صحیح، ہمارے ساتھ تعلق واسطے۔ جی تو آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ پیر صاحب بڑھ چڑھ کے کام کریں گے۔ لیکن جب پہلے میاں صاحب بات کی تو مجھے پنجاب کا بنا دیا، جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا تھا میاں صاحب۔ تو ایسے ہی میری بیٹی نے میری سیٹ پہ الیکشن لڑا، کیونکہ میں گریجویٹ نہیں تھا، تو 2008 میں اللہ نے کامیابی دی، پھر یہ ایم این اے بن گئی، میں اس سیٹ پہ پھر ایم پی اے بن گیا۔ تو یہ لوگوں کی محبت بھی ہے، اور میاں صاحب کا ووٹ بینک جو ہے، میاں صاحب کا ووٹ، یہاں جتنے بھی بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں ایم این اے ایم پی اے، ووٹ بینک میاں شریف صاحب نواز شریف صاحب کا ہے تو وہ ممبر ہے۔ کسی آدمی کے پاس 4000 ووٹ ہے، کسی کے پاس 5000 ووٹ ہے، ذاتی سیٹ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پارٹی کی تو تصویر چلتی ہے نا۔ جی بالکل 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 چلتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں پیر صاحب، آپ ہمارے بزرگ ہیں اور میاں صاحب معترف بھی ہیں، اس تعلق کو وہ بھی اپنے اینڈ سے نبھا رہے ہیں اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، سیاست میں کمی بیشی بھی آتی ہے، وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن یہ جو اتنا لمبا تعلق ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں سیاست میں کہ جیسے نا کبھی خوشی کبھی غم، چھوٹی سی بات پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا لمبا جو تعلق ہے اس کے نبھانے کے پیچھے کیا راز ہے، کیا چیز؟ دیکھیں آپ
آپ گجرانوالہ کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میرے متعلق بہت لوگوں نے بڑی باتیں کی، ادھر لاہور بھی جاتے رہے، ادھر بھی 1-2 مہینے تھے، لیکن جیسے کہ ایسے بھی پارٹی کو چھوڑ گیا، اور بٹ صاحب جو تھے ہمارے میئر اسلم بٹ صاحب، وہ پارٹی چھوڑ گئے. تو ایسے تھا کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ذرا مشکل آئے نا تو پارٹی چھوڑ جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہوں، میں نے اپنے بچوں کو بتایا، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی، کہ جب تک ہیں ہم نے سیاست کرنی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کر رہے ہیں. اور میاں صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی صحت ابھی تو علاج ہو رہا ہے، اب جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-4 ماہ تک ادھر ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے. الیکشن ادھر ہوں گے تو میاں صاحب ادھر ہوں گے تو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ، یہ کر رہے ہیں کہ عام انتخابات سے پہلے آپ سمجھتے کہ میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگا ان سے ملنے کے بعد وہ الیکشن میں ملا. اچھا، وہاں یہ جن لوگوں نے آپ کو وہاں میاں صاحب سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بعد آپ کی میاں صاحب کے ساتھ جو تصاویر ہے، جو باڈی لینگویج ہے، میاں صاحب آپ سے ملنے کے بعد تو بالکل ماشاءاللہ شاش پہ شاش نظر آ رہے تھے، اور ایسا نہیں لگا کہ میاں صاحب کو صحت کے حوالے سے کوئی تشویشناک معاملات ہوں. تو یہ بتائیں ہمیں کہ اور کن امور پر آپ کی گفتگو، کیا گپ شپ ہوئی میاں صاحب نے، کیا پاکستان کے حالات کے بارے میں فکر مند ہیں؟ فکر مند بہت ہیں، جیسے کہ عمران خان نے جو کیا ہے یہاں، مطلب پاکستان کو ڈبو دیا ہے بالکل معاشی لحاظ سے. بالکل بالکل. تو وہ میاں صاحب کو فکر ہے ادھر بیٹھے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میاں صاحب کے وقت میں چینی کا بھاؤ دیکھ لو گا، آٹا دیکھ لو، مطلب گیس دیکھ لو، بجلی دیکھ لو، یہ ساری چیزیں تھی کنٹرول تھی، بالکل کنٹرول تھی. اب کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، روز کے ریٹ ہیں. وہ اللہ کرم کرے، ہماری تو دعا ہے جی. یہ دیکھیں سامنے تصویر ہے، سر انجام خان بیٹھے ہوئے ہیں پشاور والے، میاں صاحب ہیں، ظفر اقبال جھگڑا ہے. تو مجھے میاں صاحب نے کہا آپ خطاب کریں. یہ لندن کی ہے، یہ ادھر لاہور کی ہے، لاہور کی جاتی ملائی. تو ایسے مہربانی، پرانی فوٹو ہے، پرانی ہے. جی. انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب ہیں، ہماری سیاست تو میاں صاحب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. قلعہ بھی آپ نے دیکھا، میاں صاحب کو کوئی شکایت بھی ہے کہ میاں صاحب 3 بار منتخب ہوئے اور 1 بار بھی وہ، آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا ہے اس میں شکایت بھی ہے؟ میاں صاحب جو ہے نا وہ گلہ کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان میں ہمت، حوصلہ اتنا دیا ہوا ہے، وہ گلے شکوے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کرتے. ویسے ان کو تکلیف ہے، دلی تکلیف ہے جو ملک کے ساتھ ہوا ہے 3.5 سال میں، جو ڈبویا ہے نا انہوں نے ملک کو. اس کا کسی آدمی نے کوئی چیز بھی اگر گھونسلہ بنایا تنکا تو وہ ٹوٹے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ اسی کو تکلیف. جی ہاں. اور ہم نے خود دیکھا کہ 2013 میں جو حالات تھے، لوڈ شیڈنگ تھی اور مشکل میں تھا پاکستان، جب وہ وزارت عظمیٰ میں آئے، پھر آگے محنت کی. جی بالکل. پاکستان میں سی پیک لے کے آئے. تو ابھی جو اس وقت کا میاں نواز شریف ہے، وہ ماضی کے میاں نواز شریف سے کچھ آپ کو لگتا ہے اس کا عزم، اس کے ارادے اور مضبوط ہو گیا، زیادہ مضبوط ہو گئے، اور مضبوط ہو گیا. بالکل بالکل. یہ آپ میاں صاحب کے جو پرانے ساتھی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ میاں صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط؟ جی بالکل بہت مضبوط ہوا، بالکل کوئی شک نہیں ہے. اچھا پیر صاحب، یہ سوال جو ہے نا، میں ظاہر ہے کہ سیاسی لوگوں سے ہماری ملاقات رہتی ہے، سیاسی حلقوں سے معلومات ہے، اور ہم بڑا ڈیپلی سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے شہر کے گجرانوالہ، آپ ظاہر ہے کہ اب یہ روپ ایک گاؤں تو نہیں رہا، آپ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ نے اتنی طویل جو ہے سیاست کی ہے. پھر ایک پچھلے الیکشن میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا.
تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا، اور باقی بھی جو لوگ جن کو اصل حالات کا حقائق کا نہیں پتا اور وہ مختلف قسم کی کہانیاں ہیں اس حوالے سے، تو میں آج فائدہ اٹھانا چاہوں گا آپ سے جو یہ ملاقات ہے اس کا فائدہ لیتے ہوئے کہ وہ کیا حالات و واقعات بنے تھے کہ آپ جیسے سینئرز جو ہیں اگر ان کے لیے بھی ٹکٹ نہیں ہے کسی جماعت میں تو پھر اس پارٹی کا آپ کیسے اس کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں؟ میں آج اس بات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ عطا تارڑ زندہ ہے، وہ سے پوچھنے آخری لمحے میں مجھے فون آیا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس حلقہ جو بنا ہے 59 وہاں سے الیکشن لڑنا ہے، تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں لڑنا ہے۔ جی مجھے تو میاں صاحب چاہتے تھے کہ میں الیکشن لڑوں، تو میں نے کچھ وجوہات ایسی تھیں، تو میرا بیٹا چاہتا تھا کہ ہم یہاں ادھر سٹی سے الیکشن لڑیں، وجہ یہ بنی تھی۔ ہاں تو ٹکٹیں نہیں، یہ چھوڑ کے 2 ٹکٹیں اب ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی، بی بی کے پاس ایم این اے کی ٹکٹ ہوگی، میرے پاس انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو منظور ہوا تو میں ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا۔ جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو خود ہی پتہ چل گیا ہوگا، وہ میاں صاحب کی میرے ساتھ تصویر دیکھ کے ان کو پیغام مل گیا، ان کو مل گیا پیغام۔ سیاست سے ہٹ کے آج کل کیا معمولات ہیں، کیسے بدل میرے معمولات یہ ہیں کہ کہیں غمی خوشی ہو حلقہ میں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں، کبھی خوشی بھی شامل ہو جاتا ہوں، بس یہی ہے۔ اور ادھر بیٹھ کے میرے کو جاننے والے آ جاتے ہیں 7 بجے، 1 گھنٹہ پھر میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، ایسے دن گزر جاتے ہیں۔ ہماری بہن ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ سیاست میں بالکل ایک گھر سے نہیں، اور گھر سے انہوں نے سیاست بالکل غیر معمولی طور پہ شروع کی اور الیکشن لڑ لیا، تو یہ تو بیٹا ایک وجہ بنی نا، بی بی کا الیکشن لڑنا جو تھا، میں گریجویٹ نہیں تھا تو میں نے بی بی کو کہا کہ الیکشن لڑ لو بیٹا، سیٹ تو نہیں چھوڑنی۔ اس نے کہا میں نے نہ باہر جانا ہے نہ ووٹ مانگنا، اگر لوگوں نے ووٹ دینا ہے تو آپ کو دے دیں گے، ہاں تو وہ پھر میاں صاحب کا ووٹ بینک تھا تو وہ بھی اسی سیٹ سے ممبر ہو گئی، ایم پی اے بن گئی۔ ان کی جو پرفارمنس ہے، پرفارمنس بہت اللہ کا کرم ہے، ہاں جی بہت کام کر رہی ہے، پارٹی کا کام بھی کیا، بالکل پارٹی کا کام کیا ہے۔ یہ تنظیم سازی نہیں ہو رہی تھی گجرانوالہ میں، تو یہ بی بی کی ہمت تھی اس نے کر لی، ادروائز تو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تنظیم سازی نہیں ہوئی، یہ بی بی نے کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل روشن ہے بی بی کا، اللہ کرم کرے۔ گجرانوالہ کے سینئر ترین جو رہنما ہے سیاستدان پیر غلام فرید ہمارے ساتھ تھے۔ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔